الیاس علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے؟ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں اور ان کی ذریت و اولاد میں سے ایک لڑکا حضرت الیاس بھی ہے، جن کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے ہے۔ 900 سال قبل مسیح انہیں نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جس قوم کے پاس انہیں نبی بنایا گیا تھا اس قوم کا نام تھا بعل بک۔ انہوں نے ایک مورتی بنائی تھی یا مجسمہ بنایا تھا یا دیوی تسلیم کر لی تھی جس کا نام تھا بعل، با عین لام، بعل۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھ سے تیار کردہ مجسمہ کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جنہیں بائبل میں ایلیا نبی کہا جاتا ہے، ایلیا، اور قرآن مقدس میں اسے کہیں الیاس کہا ہے اور کہیں الیاسین کہا ہے۔ یہ دونوں لفظ دونوں کا تلفظ ہوتا جس طرح طور سینا کہا گیا اور طور سینین بھی کہا گیا ہے، اسی انداز سے الیاس اور الیاسین اس نام کے دو تلفظ ہیں، پڑھنے کے دو انداز ہیں۔ بہرحال الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی میں نبی و رسول بنا کر بھیجا تھا، جب بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں نے بعل نامی بت کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن اس طرح کرتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً الیاس نبی اور رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، اس گھڑی اور اس زمانے کو یاد کیجئے جب الیاس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے ہو اللہ کا اور گاتے ہو غیر اللہ کا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے والے کو بھول گئے، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تم اسی کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہو۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو، بلاتے ہو، عبادت کرتے ہو بعل نامی بت کی، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑ دیتے ہو یا فراموش کر بیٹھے ہو اس کو جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے کے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ گویا الیاس علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنے والی تھی۔ ہر نبی کا طریقہ یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے بالمقابل جس کو شریک و شامل کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، جس کو تم نے بنایا ہے تم تو اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہو، لیکن جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہاری تربیت و برداشت بھی کر رہا ہے، تمہاری نگہبانی اور نگہداشت بھی کر رہا ہے، تم اس کو فراموش کر بیٹھے ہو، بھول جاتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جب الیاس علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا اور غیر اللہ کی پرستی سے روکا اور منع کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے انسان کی نصیحت پر کان دھرتے
اور اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے بن جاتے اور بتوں کی پوجا پاٹ کرنے سے اجتناب و پرہیز کرتے. لیکن لوگوں نے الٹا کیا، فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے حضرت الیاس کو جھٹلا دیا کہ تم کو کس نے نبی بنا دیا، تم کہاں کے نبی ہو، تم کہاں سے اس قسم کی باتیں کرتے ہو، تم تو ایسی حرکت کرتے ہو کہ ہمارا سارا خاندان ہی چھوٹ جائے گا. یہ ہمارے خاندان کا رسم و رواج ہے، یہ ہمارے یہاں مجسم بزرگ شخصیت ہے اور مسلمہ حقیقت جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، ہم تمہاری بات پہ کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں. چنانچہ لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا. قرآن اس پر ہلکا سے تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. دنیا میں حضرت الیاس علیہ السلام کا جھٹلانا تو اسے اچھا لگا، لیکن اس وقت پتہ چلے گا جب یہ اللہ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، جب ان کو جہنم میں کھسیٹ کے لایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی بندگی کا مزہ کیا ملتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کی سزا کیا ملتی ہے. جو انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کے لیے پربہار نعمتوں والی جنت ہے، اور جو انسان غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابوں سے پر جہنم کو تیار کر رکھا ہے. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. یقیناً یہ لوگ جہنم میں حاضر کی جائیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. ہاں، اللہ کے جو مخلص بندہ ہوں گے انہیں جہنم سے بچا لیا جائے. نبیوں کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے. البتہ اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے، اخلاص پر مشتمل ان کی زندگی گزر رہی ہوگی، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جہنم سے بچایا جائے گا اور ان کو محفوظ رکھا جائے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ اِلْيَاسِينَ. اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلامتی حضرت الیاس علیہ السلام پر. کچھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن برائی کے ساتھ، جیسے فرعون کا تذکرہ، نمرود کا تذکرہ، شداد و حامان کا تذکرہ، قارون اور اس قسم کے لوگوں کا تذکرہ جب انسان کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ نہیں کرتا ہے. تذکرہ تو ہوتا ہے، اس کا ذکر خیر نہیں ہوتا، ذکر شر ہوتا ہے، اس کی برائی کا ذکر ہوتا ہے. لیکن جب انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی اچھائی کا ذکر ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اس طرح جب نبیوں کا نام لیا جاتا تو بعد والوں میں اللہ نے یہ رسم جاری کر دیا کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو اچھائی کے ساتھ لیا جائے گا اور ساتھ ساتھ سلامتی کی دعا کے ساتھ لیا جائے گا. چنانچہ جب بھی ہم کسی نبی کا نام لیتے تو کہتے ہیں علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو، یعنی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی کی بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ الیاس علیہ السلام کے نام کے دو تلفظ ہیں، الیاس اور الیاسین. یہاں کہا وَسَلَامٌ عَلَىٰ اِلْيَاسِينَ، الیاسین پر سلام ہو. مراد وہ الیاسی ہے جن کو دو انداز سے پڑھایا تھا، جس طرح طور سینا اور طور سینین پڑھتے ہیں اسی طرح الیاس اور الیاسین پڑھایا تھا. ایک نام کے دو تلفظ ہیں، پڑھنے کا دو انداز ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو اور اخلاص کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں.